نوری بیٹا تم کیا کر رہی ہو؟ سلمہ بیگم نے کمرے میں جھانک کر دیکھا جہاں نورین جلدی سے اپنے گالوں سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کیا ہوا نوری بیٹا؟ سلمہ بیگم فکر مندی سے نوری کے پاس گئیں۔ ماں بس ایسے ہی، نوری کی آواز رند گئی۔ بیٹا مجھے پتا ہے تم کیوں رو رہی ہو، یہ وقت مجھ پہ بھی گزرا ہے۔ لڑکی جس گھر میں اپنا بچپن اور جوانی کے کچھ سال گزارے نا، اس گھر سے دوسرے گھر جانا بہت مشکل ہوتا ہے نوری، سلمہ بیگم نے نم لہجے میں کہا۔ اور تو پاگل ہے کہ رونے سے خود کو ہلکان کر رہی ہے۔ ایک گھر تو چھوڑ کر تیسرا سسرال ہے۔ سلمہ بیگم مسکرا کر بولی۔ امی میں ایسے ہی رو رہی تھی، نوری سنجیدگی سے کہنے لگی۔ آج چل، بہت سارا کام پڑا ہے، آخر شادی کا گھر ہے، کچھ ہاتھ بٹا۔ سلمہ بیگم نوری کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی اور جانے کے لیے مڑی تو ایسے ہی پیچھے دیکھا جہاں نوری کے آنسو پھر سے لڑیوں کی صورت میں بہنے لگے۔ سلمہ بیگم کو اپنا ماضی یاد آیا اور نم آنکھوں سے تیزی سے کمرے سے نکل گئیں۔ امی اب میں کیسے بتاؤں کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتی، کیسے انکار کروں، آخر کیسے؟ نوری سلمہ بیگم کے جاتے ہی سوچتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سلمہ بیگم اور مراد کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام نورین رکھا گیا۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی، بہت معصوم، خوش اخلاق اور خاموش طبیعت کی مالک تھی۔ اس کی منگنی 2 سال پہلے سلمہ بیگم کے بھتیجے سے ہوئی۔ نورین نے اس وقت تو اپنی ماں کی خوشی کی خاطر ہاں کر دی، مگر ان 2 سالوں میں کبھی خوش نہ رہ پائی۔ اور اب جب وہ لوگ شادی کی تاریخ لے کے آنے والے تھے تو نورین اور بھی ٹوٹ گئی، بس چپکے سے روتی رہی۔ نورین سوچتی اگر میں انکار کر دوں تو امی اور ابو میری وجہ سے لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی، مجھ پہ نہ جانے کیا کیا الزام لگ جائیں۔ جس لڑکی کی شادی کی تیاریاں شروع ہوں، اگر اس کی شادی ٹوٹ جائے تو پھر اس بیچاری کا کون پوچھتا ہے؟ نورین آگے کا سوچ کر چپ سادھ لی اور خاموشی سے اپنے ساتھ قسمت کا تماشا دیکھنے لگی۔ سلمہ بیگم نوری کو چپ چاپ دیکھتی تو نہ جانے ایسے دل میں خیال آیا کہ کہیں نوری اس رشتے سے ناخوش تو نہیں۔ سلمہ بیگم نے جلدی سے نوری کو اپنے پاس بلایا۔ نوری بیٹا یہاں آؤ۔ سلمہ بیگم نوری سے بولی جو گمسم سی بیٹھی تھی۔ جی امی، نوری نے سلمہ بیگم کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیا تم اس شادی سے ناخوش ہو؟ سلمہ بیگم نے سوال کر ڈالا۔ نہیں امی، میں تو بہت خوش ہوں۔ نوری نظریں چراتے ہوئے بولی۔ دیکھو بیٹا، میں ایک ماں نہیں دوست بن کر پوچھ رہی ہوں، جو تمہیں کہنا ہے صاف کہو۔ سلمہ بیگم تسلی دیتے ہوئے بولی۔ امی میں نے شادی نہیں کرنی، ایسا نہیں ہے کہ مجھے کوئی پسند ہے اس لیے انکار کر رہی ہوں، بس مجھے فرحان نہیں پسند۔ نوری سلمہ بیگم سے ڈرتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں الماس بھابھی اور فرحان سے بات کرتی ہوں۔ سلمہ بیگم نوری کی بات سن کر کہا۔ امی آپ کیسے میری پریشانی سمجھ گئیں؟ نوری تھوڑی حیران ہوتے ہوئے بولی۔ بیٹا ایک ماں ہوں، ماں اپنے بچے کی حالت کو بخوبی جان لیتی ہے، اور میں تو تیرے رونے سے سمجھ گئی تیری پریشانی۔ سلمہ بیگم نوری سے دھیمے لہجے میں کہا۔ تم نے بہت اچھا کیا مجھے بتا کر، ورنہ میری طرح اپنی زندگی قربان کرتی اپنے والدین پہ۔ سلمہ بیگم کھوئے ہوئے لہجے میں بولی۔ امی آپ کی طرح مجھے سمجھ نہیں آیا۔ نوری سلمہ بیگم کو دیکھ کر کہا جس کی آنکھیں نم ہوئیں پرانی یادیں یاد کر کے۔ تمہارے ابا میرے تایا زاد تھے، بچپن میں میری منگنی اس سے طے ہوئی۔ تمہارے ابو بہت اچھے تھے مگر مجھے نہیں پسند تھے، تمہاری طرح جیسے تم کو بھی فرحان کسی وجہ کی بنا پسند نہیں۔ میں سوچتی اگر میں شادی سے انکار کر دوں تو میری وجہ سے سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، تو اپنی زندگی رشتوں پر قربان کی اور آخر تمہارے ابو سے شادی ہوئی۔ میں نے تمہارے پیدا ہوتے ہی سوچ لیا تھا کہ تمہیں یوں قربان نہیں کروں گی۔ یہ تو الماس بھابھی کے بار بار کہنے کی وجہ سے تم کو فرحان کے نام کیا، اور جب تمہارے بار بار رونا دیکھا تو میں نے فیصلہ کیا کہ اب جو بھی ہو جائے تم کو اختیار دوں گی اپنی زندگی گزارنے کا۔ آخر کیوں تم اپنی زندگی یوں ضائع کرو؟ تم جہاں چاہو گی تمہاری شادی وہاں ہی ہوگی۔ سلمہ بیگم حتمی فیصلہ کرتے ہوئے بولی۔ امی آپ ایک عظیم ماں ہیں جنہوں نے مجھے سمجھا اور میری خاطر اپنا فیصلہ بدلا۔ امی آپ کو میرا سلام ہے۔ نوری سلمہ بیگم کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ بس یوں ہی خوش رہا کرو۔ سلمہ بیگم نے نوری کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا اور اپنی نم آنکھوں صاف کی جو ماضی کی یادوں سے بھیگ چکی تھیں۔ آج سلمہ بیگم نے اپنی بیٹی کی زندگی کو تباہ کرنے سے بچایا، اور یہ فیصلہ اس لیے لیا کہ کل اچھا ثابت ہوگا۔ ہمیں اسلام نے حق دیا ہے شادی کے معاملے میں، شادی کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔
اگر اس کو چھوٹے دل سے شروع کیا جائے تو پھر ہم کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ اسلام نے حکم دیا ہے کہ دو لوگوں کو شادی کے بندھن میں باندھنے سے پہلے ضرور پوچھے لڑکا لڑکی سے، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی لڑکی کو رشتے کے ٹوٹنے کی وجہ سے اس کو قربان کرتے ہیں اور کبھی کسی اور مجبوری سے۔ کیا لڑکی کو کوئی حق نہیں اپنی زندگی گزارنے کا؟ یا اپنی پسند کی شادی کرنا لڑکی کے لیے گناہ ہے؟ ہم لڑکی کو اختیار کیوں نہیں دیتے؟ آخر کیوں؟ کیا لڑکی قربان ہونے کے لیے پیدا ہوئی ہے؟ کیا لڑکی کو اپنی زندگی گزارنے کا حق نہیں؟ اسلام نے عورت کو حق دیا ہے، تو پھر ہم اپنی مرضی لڑکی پہ کیوں تھوپ دیتے ہیں؟ اور بیچاری لڑکی کچھ کہے بنا سب قبول کر لیتی ہے۔ مگر بیٹی سے پوچھیں، اس کو حق دیں۔ اپنی اولاد سے زیادہ ہر انسان کو کوئی رشتہ عزیز نہیں، بس ہر اولاد کی مرضی پوچھ کر اسے اس پاکیزہ جیسے رشتے یعنی نکاح میں باندھیں۔ مہربانی۔